بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون۔ ایک بہت ٹیکنیکل ایشو ہے، بہت باریک بات ہے جو خرچ سے متعلق ہے، صدقات خیرات اس سے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور خود قرآن کریم نے بھی اس طرح کی چیزیں بیان کی۔ مثلا میں نے ابھی تیسری رکعت میں سورہ قلم تلاوت کی ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلا ان بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم ان مکے والوں کو اسی طرح سے آزمائیں گے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اب سوال ہو گیا کہ باغ والے کون تھے؟ تو قرآن نے بیان کیا اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون۔ اس کو اجمالاً آپ سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ یمن کا ہے۔ ایک بڑے میاں تھے، ان کے کچھ باغات تھے اور کچھ کھیتی تھی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جب کھیتی کاٹتے تھے تو درانتی سے جتنا کٹ گیا پہلی بار میں وہ ان کا، باقی جو رہ جاتے ہیں، جو لوگ گیہوں کاٹتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ کچھ بالیاں رہ جاتی تھیں، تو وہ ان بالیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ علاقے کے غریب اور مسکین آ کر کے وہ بالیاں جمع کر کے اور بہت سارا غلہ اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ جب اپنے باغات کے پھل توڑتے تھے تو جو پھل زمین پر گر گیا وہ غریبوں کا ہوتا تھا، اس کو اٹھاتے نہیں تھے، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے باغ کی پیداوار کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ اسی میں لگنے والی لاگت کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر کے اہل و عیال کے خرچے کے لیے، اور ایک حصہ کس کے لیے؟ غریب اور مسکینوں کے لیے۔ اور ان کی ڈیٹ فکس تھی کہ فلاں دن باغ ٹوٹے گا۔ پورے علاقے کے فقیروں میں جشن ہوتا تھا اور وہ سب اکٹھا ہو جاتے تھے آ کر کے۔ ان کے بعد میں ان کی اولاد ہوئی، 3 بیٹے تھے ان کے۔ ان بیٹوں نے آج کی طرح، جس طرح آج کل نئی نسل ہے وہ کہتی ہے واہ ابا پاگل ہو گئے، 10,000 روپے سال میں زکوٰۃ کے دے دیتے غریبوں کو، رسیدیں کٹوا دیتے، پاگل ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح کے وہ لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابا کو تو بلا وجہ بیوقوفی سوار تھی، ہم یہ 1/3 حصہ ہمارا خرچہ بڑھ گیا ہے، ہمارا کنبہ بڑا ہو گیا ہے، ہم کو خود چاہیے، وہ 3 حصہ ہم خود کنزیوم کریں گے اپنے۔ قرآن نے باقاعدہ ان کی پوری گفتگو نقل کی ہے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم آج کاٹ کے رہیں گے، اپنا کھیت اور اپنا باغ توڑ کے رہیں گے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیں گے۔ وغدوا علی حرد قادرین، صبح سویرے نکل کھڑے ہو گئے۔ اور وہ جب پہنچے ہیں کھیت کے پاس تو کہتے کیا ہیں؟ انا لضالون، کیا راستہ بھول گئے کیا ہم لوگ؟ آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ راستہ بھول گئے، یعنی کھڑے ہوئے پیڑ اور لہلہاتی ہوئی کھیتی، فاصبحت کالصریم، چٹیل میدان کر دیا اللہ نے ایک رات میں۔ اتنا ارادہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چٹیل میدان کر دیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، کہ وہ سو رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم آیا اور اس پر پٹیلا پھر گیا۔ میں بالکل دیہات کی بھاشا بول رہا ہوں، ترجمہ یہی کہ اس پر پھرنے والی چیز پھر گئی، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر وہ آپس میں کہنے لگے ارے لگتا ہے بل نحن محرومون، پکڑے گئے۔ تو بیچ والا جو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ جو یہ مسکوٹ کر رہے ہو ٹھیک نہیں، وہ کہنے لگا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، میں کہہ نہیں رہا تھا تم سے کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو، یہ سب ٹھیک نہیں۔ بہرحال وہ سب کے سب نادم ہوئے، توبہ کی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم کو اس سے بہتر عنایت کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی۔ وہیں صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے باغ لگانے پر ایسا باغ عنایت کیا کہ ان کے انگور کا ایک ایک خوشہ ایک ایک خچر پر لادا جاتا تھا۔ دیکھیے ابھی عذاب میں گرفتار ہوئے اپنی بدنیتی کی وجہ سے، پھر توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھا دیا۔ مجھے یہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا، مجھے کہنا یہ تھا کہ ہمارا صدقہ کرنے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، رویہ کیا ہے؟ پڑیں پیسے، زائد ضرورت ہے دے دیے، ٹھیک ہے، یا پیسے دیکھا کچھ ٹوٹے ہیں نکال کے ڈال دیے وہ دے دیے، بے شک یہ بھی صدقہ ہے،
لیکن صدقے کا جو سینس ہے، جو مزاج ہے، وہ مزاج ہے کہ آپ کی جڑوں میں اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ باغ کی ڈائریکٹ آمدنی کو صدقے سے جوڑا ہے۔ آپ خس و خاشاک، بچا ہوا ویسٹیج، آپ کی جیب کی جھاڑی ہوئی ریزگاری، آپ اس کو صدقہ بناتے ہیں۔ وہ جب ہوگی تو صدقہ ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جس طرح سے اپنے دوسرے خرچے مینج کرتے ہیں، جس طرح کچن کا سامان ہے، اور جس طرح آپ کی دواؤں کا معاملہ ہے، جس طرح کپڑے اور ملبوسات ہیں، اور جس طرح تعمیرات ہیں، یہ آپ کے سارے چیمبرز ہیں نا آپ کے خرچوں کے، آپ کے خرچوں کے یہ سارے شعبے جات ہیں۔ اسی طرح ایک خرچ لوجہ اللہ اسی طرح شامل ہونا چاہیے، اس کی بھی اپنی بیس اور اپنے گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے ان آیات کا اور ان احادیث کا جو آگے ذکر کروں گا۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ما ہی افضل الصدقہ یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے تو حضور نے فرمایا جہد المقل۔ اب دیکھیے گا، آپ جب اپنے فائنینس میں ڈائریکٹ ایک حصہ بنا کے رکھیں گے تو وہ لوڈ بنائے گا نا آپ کے اوپر، وہ لوڈ بنائے گا، اور اس کو آپ مینج بھی کریں گے۔ جس طرح اور چیزوں کو مینج کرتے ہیں اسی طرح اسے بھی مینج کرتے ہیں، تو باقاعدہ وہ آپ کے حصے میں شامل ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ پڑے۔ ویسٹیج دے دینے سے بوجھ نہیں بنتا ہے، آپ سمجھیے گا اس چیز کو۔ میں کہہ رہا تو بہت باریک بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی طبیعت پر بوجھ بننا چاہیے۔ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بوجھ بنے، لگے آپ کو کہ آپ کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ لگنا بھی باریک ہے، اس میں بھی باریکی ہے۔ مثلا ایسا دینا بھی نہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے سونے کی ایک ڈلی پیش کی، آپ کہیں بسکٹ پیش کیا، اور بیٹھا بار بار یہی کہہ رہا کہ اللہ کے رسول سب کچھ میرے پاس یہی تھا، اتنا ہی تھا، میں لے آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد یہی جملہ دہرا۔ حضور نے اٹھا کر کے اس کو اتنی زور سے پھینکا کہ اگر سامنے آ جائے تو کام ہو جائے اس کو۔ یعنی کسی چیز کو دینے کے بعد اب آپ اس میں الجھیے نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کو بھی حضور نے ٹریس آؤٹ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا خیر الصدقہ ما کان عن ظہر غنى، کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کی طرف دھیان نہ جائے، بے نیازی کے ساتھ دیا جائے۔ دیا میں نے دیا، یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کی وجہ سے نہ میری معیشت میں کوئی تنگی آئے گی، اگر آئے بھی تو میری بلا سے، مجھے دینا ہے۔ یعنی بے نیازی ہو، دل پوری طرح سے فیصلہ کر دے، ڈن کر دے اس کو۔ یہ ہے ما کان عن ظہر غنى، کہ وہیں دل اٹکا ہوا ہے، ارے یار 100 روپے تھے، اتنے تو بریڈ آ جاتا، مکھن بھی لے آتے، شہری ہو جاتی۔ اگر اس طرح سے آپ گڑبڑ کر رہے تو یہ صدقہ نہیں ہے، صدقے کی یہ اوریجنل کلاس نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ، اب دوسرا پہلو سمجھیے، حضور سے کسی نے پوچھا بہترین صدقہ کیا ہے؟ دیکھیے دو لوگ ہیں، ایک آدمی کا 5000 روپے کا ٹرن اوور ہے روزانہ کا، ٹھیک، وہ اگر 100 روپے صدقہ دے دیتا ہے، ماتھے پہ شکن نہیں آئے گی نا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، 100 روپے پتہ بھی نہیں چلیں گے۔ میں نے بھی کیا کہا تھا، جو خرچ آپ کے اوپر لوڈ بنائے، یعنی آپ کو لگے کہ آپ نے کام کیا ہے، یہ آپ کی بیس میں شامل ہے اور آپ کی معیشت اور اکنامی کے سسٹم میں شامل ہے، تو پھر یہ اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جہد المقل۔ تو میں نے بتایا کہ ایک آدمی کا 5000 روپے کی روزانہ کی انکم ہے، وہ اگر 100 روپے دیتا ہے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور ایک ٹھیلا چلانے والا یا سبزی لگانے والا، اس کو 100 روپے یا 150 روپے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، اس میں سے جب وہ 10 روپے صدقہ کرتا ہے تو جھٹکا لگے گا۔ اتنے کی شکر اور 5 روپے والا ایک دودھ کا پیکٹ اس کا ہوتا، اور صبح اس کے بچے چائے پی لیتے۔ یہ باقاعدہ دخیل ہے اس کے مینج میں۔ تو آپ بتائیے دونوں میں فرق۔ 100 روپے والے کے صدقے کی کوئی ویلیو نہیں، حالانکہ وہ 10 گنا ہے، اس کے مقابلے میں اس 10 روپے والے کی ویلیو ہے، اس لیے کہ یہ دباؤ بنا رہا ہے اس کی معیشت پر۔ تو یہ مطلب ہے جہد المقل، کسی تنگ دست کا محنت کرنا، کسی تنگ دست آدمی کا کوشش کرنا، یہ صدقے کی بنیاد ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یہ سینسیبل ہے، تھوڑا سا بنیاد میں ہے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اپنا جو بجٹ مینٹین کرتے ہیں اس میں آپ کا ایک بجٹ لوجہ اللہ ہو۔ مثلا
مسجدیں ہیں آپ کی، آپ کو گھر سے زیادہ یہاں آرام دیا جاتا ہے، آپ کے سروں پر پنکھے ہوتے ہیں اور گرمی میں آپ کے لیے کولر ہوتا ہے، آپ کے کانوں تک آواز پہنچنے کے لیے مائک ہے، آپ کے پیروں تلے بہترین فرش ہے، آپ کے وضو کے لیے بہترین پانی موجود ہے، اور اس میں ذرا بھی کمی ہو تو آپ چیبہ جبی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پر جس طرح آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کے نہ ہونے پر آپ چیبہ جبی ہوتے ہیں، تو آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ آتا کہاں سے ہے، یہ خیال بھی، اور اس کو جگہ ملنا چاہیے آپ کی معیشت میں اور آپ کے بجٹ میں۔ علماء، امام صاحب دیکھیے، مالدار، یہ بھی ایک بڑا تماشا ہے کہ مالدار اپنے بچوں کو عالم اور حافظ نہیں بناتے، ٹھیک، غریب اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بناتے ہیں، وہ آ کر کے مسلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، مالدار ان پر خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس پورے سسٹم کو ختم کرنے کا، اور وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، بالکل آخری کگار پر ہے، دھیان رکھیے گا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ کی اسی شہر کے جو امام لوگ ہیں، ذرا دیکھیے گا وہ اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں، یہ پہچاننے کا بہترین طریقہ ہے، ماپدنڈ ہے آپ کے پاس۔ وہ دیکھیے کہ ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ لائن انہیں راست نہیں آئی، اس کا مطلب یہ کہ پورا سسٹم چرمرا رہا ہے اور ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اگر اس طرح سے اپنی مالیات میں، اپنے بجٹ میں اس کا نظام نہیں رکھتے ہیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ دین کا پورا نیٹ ورک بھسم ہو جائے گا۔ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا جسم اور جان کھپاتے ہیں، آپ اپنا مال کھپائیے۔ اس دین کے پورے اسٹرکچر کو کھڑا رکھنا یہ پوری ملت کی ذمہ داری ہے، کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے، یہ بہت باریک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اس لیے کہ 8 رکعت کے بعد آپ بہت باریکی سے سنتے ہیں تو میں نے عرض کر دیا۔ اور میں نے یہ صورتحال دیکھی ہے پچھمی اتر پردیش میں، جہاں تقریباً 30,000 مدارس ہیں، وہاں باقاعدہ ان کے گھر کے بجٹ میں اس طرح سے بجٹ شامل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 7,000 کوئنٹل تقریباً غلہ چاہیے ہوتا ہے صرف دارالعلوم دیوبند کو 1 سال کے بجٹ میں، اور مظفر نگر کہتا ہے کہ اکیلے میں دوں گا، اور مظفر نگر کے کسان سارے کے سارے غلہ وہاں ڈال کے آتے ہیں اپنے خرچے پہ، دارالعلوم اٹھواتا بھی نہیں۔ اور جائیے ایگریکلچر کی جہاں کلاسز ہوتی ہیں، ان سے پوچھئے اس بھارت کے اندر سب سے زیادہ کس شہر میں زمین غلہ اگاتی ہے؟ جواب مل جائے گا آپ کو، ایک ہی جواب ہے، وہی شہر ہے کہ جہاں سے صدقے کی اتنی بڑی مقدار اگاہی کی جاتی ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وَمَا أَخْلَفْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو گے اس کے پیچھے ہم اتنا ہی بھر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، دین میں اور دین کے نظام میں اپنے مال کو کھپائیے، اور اس کے لیے بجٹ میں جگہ بنائیے، یہ ضروری ہے۔ آپ خرچ کرتے ہیں، بلا شبہ آپ خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن بجٹ میں نظام بنائیے تاکہ یہ لگے کہ دین بھی آپ کے گھر کا ایک شعبہ ہے، آپ کے زندگی کے نظام میں دین کے لیے بھی جگہ ہے، دین کے صرفے اور نفقے کے لیے بھی جگہ ہے، پھر ایک الگ اپروچ آئے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔